الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیشنز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال و جواب کی نشست، اس کو ایک غنیمت سمجھا کریں، بوجھ نہ بنایا کریں۔ سوال یہ ہے کہ استاد جی، ایک آدمی کے پاس 40 بکریاں ہیں یا 50 بکریاں ہیں، تو ان کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ 40 سے کم نہ ہوں، 40 ہوں، 40 سے زیادہ ہوں، چلتے چلتے 120 بھی ہو جائیں، ان میں ایک بکری بطور زکوٰۃ دینی ہوگی، بشرطے کہ ان پہ سال گزر چکا ہو۔ مزید سمجھنا ہو تو پھر بعد میں پوچھ لینا۔ سوال، صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب نماز میں ایک اصطلاح ہے۔ معذرت کے ساتھ میرا خیال میں یہاں کوئی شاید 1-2 آدمی بیٹھے ہوں جو صاحب ترتیب ہوں۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں 5 نمازوں سے زیادہ قضا نہیں ہوئی اکٹھی، اگر ہو گئیں تو اس نے قضا کر لی۔ مثلا عمر ہے، اس کی 4 نمازیں ہیں، 5 ہیں، یہ صاحب ترتیب ہے کہ پوری زندگی اس سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہوئی، یا ہوئی ہیں تو اس نے پوری کر لی ہیں۔ 6 ہو گئی تو اب وہ صاحب ترتیب نہیں رہا۔ ابھی بھی بات نہیں سمجھ آئی تو اب سمجھو، جو صاحب ترتیب ہوتا ہے جب تک پچھلی نمازیں نہ پڑھ لیں اگلی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ٹائم ہو گیا، ہاں ٹائم کم ہے، وقت کم ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ حتیٰ کہ جماعت بھی کھڑی ہو گئی تو پہلے وہ اپنی پچھلی نماز پڑھے گا، لیکن یہ لوگ صاحب ترتیب بہت کم ہوتے ہیں۔ میرے ایک استاد تھے، استاد عبدالقدوس رحمہ اللہ تعالی، وہ صاحب ترتیب پہ بہت زور دیتے تھے، تو اللہ کرے ہم سارے صاحب ترتیب بن گئے، اتنا یقین ہو جائے آدمی کہہ سکے کہ زندگی میں میرے ذمے 5 نمازیں بھی نہیں ہیں، اور خدا نخواستہ اکٹھی قضا ہو گئیں، تو جب تک وہ 5 نہیں پڑھ سکے گا اگلی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں وقت تنگ ہے یا کوئی سخت مجبوری ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ ایک آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہے، جلدی ادا کر دے یا لیٹ، جلدی ادا کرنی چاہیے، بغیر عذر کے لیٹ نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے ادا کر دے۔ ایک آدمی نے حج فرض یعنی حج اسلام کر لیا، حج ہو گیا، فرض تھا، اب اس کا حج کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے؟ اس کے لیے پھر بھی حج کرنا افضل ہے، صدقہ اور طریقے سے کرا دے، لیکن حج اگر کرے گا تو اسے نہ روکو کہ تو حج نہ کر، کیونکہ حج کا اپنا ثواب ہے۔ فرض تو ایک دفعہ ہے، لیکن اگر بار بار نصیب ہو تو یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمرہ یا حج بار بار زندگی میں کرتا ہے، ایک اس کے ذمے گناہ نہیں رہتے، اور دوسرا اللہ اس کا فقر ختم کر دیتے ہیں، مالی طور پہ اللہ اسے مطمئن فرماتے ہیں، سکون دیتے ہیں۔ ماں باپ بوڑھے ہوں ان کی اور کوئی خدمت کرنے والا نہ ہو، حج بھی فرض ہو تو حج لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اور حل نہیں ہے، کوئی بھی حل نہیں ہے، اور ان کا کوئی خادم نہیں، خادمہ نہیں، تو پھر حج لیٹ کر لے، ان کی خدمت میں فرق نہ آئے اگر یہ مجبوری ہے۔ اور اگر کوئی رشتہ دار یا کوئی مزدوری پہ بھی مل سکتا ہے ان کا خادم، پھر حج لیٹ نہ کرے۔ ایک آدمی کے پاس 40 گائے یا بھینس ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ یہ آسان سی بات ہے، بکریوں میں 40 سے شروع ہو جاتی ہے، ایک بکری 120 تک، پھر آگے تفصیل ہے۔ گائے یا بھینس جب 30 ہوں، پورا سال ان پہ گزر جائے، اس میں بھی اور تفصیل ہے، تو اس میں پھر ایک
سال جس کا مکمل ہو چکا ہو مذکر یا مؤنث بطور زکوٰۃ دینا ہے، اور اگر وہ سال والا نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت جو ہوگی وہ دینی ہوگی۔ یعنی بکریوں بھیڑوں کی زکوٰۃ 40 سے شروع ہو جاتی ہے، 40 ہوں گی سال گزرے پھر، اور گائے یا بھینس کی شروع ہو جاتی ہے یہ 30 سے، 30 گائے یا بھینس ہو مذکر مؤنث، سال گزر جائے طبیعہ جس کو کہتے ہیں کہ سال پورا اور دوسرے سال میں وہ شروع ہو جائے، وہ دینا ہے یا اس کی قیمت دینی ہے۔ شرعی پردہ نہ کرنے والی عورت گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے یا صغیرہ کی۔ جو عورت شرعی پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ کبیرہ کی مرتکب ہے، گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ بعض ہماری بائیں بہنیں بہت مجبور ہوتی ہیں بیچاری، لیکن پھر بھی انہیں اس مسئلے میں استغفار اور اپنی طرف سے، یہ نہیں کہ ہر وقت 4 چادریں اوڑھی ہوئی ہوں، چہرے کا پردہ ہو جائے کم از کم، تو پھر بھی انسان اس درجے میں آ جاتا ہے۔ مثلا بھابھی ہے گھر میں، دیور جیٹھ ہیں، اب ہر وقت پردہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے اور ضرورت کی بات کر لیں تو یہ بھی شرعی پردہ شمار ہوگا۔ بہرحال جو نہ کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے استغفار، توبہ اور ڈرنا اور آخرت کی فکر کرنی ضروری ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، جو کچھ ہمارے خطیب مقبول نے بیان کیا، جو کچھ سوال و جواب کی نشست ہوئی، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لو۔ میرے ایک عزیز رشتہ دار حاجی سلطان محمد اٹک میں چند دن پہلے فوت ہوئی، اللہ ان کی مغفرت فرما دو، ان کی سیئات خطیات معاف فرما دو، اللہ ان کی نیکیاں قبول فرما لو۔ اے اللہ، ہمیں جو جسمانی بیماریاں ہیں یا روحانی، حسد، کینہ، بغض، اللہ ان سے محفوظ فرماؤ، منافقت سے، کینے سے محفوظ فرماؤ۔ اللہ جو بھی امت میں سے ایسی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جہاں کہیں ہیں، جس ملک میں ہیں، اللہ یہ مہلک بیماریاں آخرت کے اعتبار سے سب سے نجات عطا فرماؤ۔ اللہ پچھلے ہفتے میں، اس سے پہلے جتنے بزرگ دوست نیک گنہگار آپ کے پاس پہنچے ہیں، سب کی مغفرت فرماؤ۔ اے اللہ، یہ موسم، اتنی بڑی راتیں، کئی نوجوان، مرد و عورت، چھوٹے بڑے بوڑھے، پڑھے ہوئے ان پڑھ، نماز میں سستی کر رہے ہیں، اللہ سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دو، سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرما دو۔ اے اللہ، جو لوگ بھی دنیا کے طالب ہیں اور آخرت کی فکر نہیں ہے، بہت بڑے گھاٹے میں، اللہ سب کو ہدایت دے دو، سب کو ہدایت دے دو۔ اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما دو، جتنے اللہ مقروض ہیں قرضے سے فارغ فرما دو، جتنے نوجوان باہر ممالک میں ہیں سب کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، ہمارے ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، درست فرما دو، اصلاح فرما دو۔ اللہ مسلمانوں کی جو باہمی محبت ہے اس کا فقدان ہے، سب کو اتحاد اتفاق نصیب فرما دو۔ جس جس گھر میں گمراہی، لادینی یا اے اللہ تیری نافرمانیاں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی ہے، سب کو ہدایت نصیب فرما دو۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں میں گناہوں کی نفرت ڈال دو، گناہوں کی نفرت ڈال دو، گناہوں کی نفرت ڈال دو، نیکیوں کی اور نیک لوگوں کی محبت ڈال دو۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان